میلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری لڑائی کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر جو لگاتار حملہ ہو رہا ہے، ان حملوں سے اسرائیل تنگ آ گیا ہے، اسرائیل پریشان ہو گیا ہے، اور اب اسرائیل میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف بھی جنگ کرنا ضروری ہے، حزب اللہ پر حملہ کرنا ضروری ہے، اور لبنان کا کنٹرول حزب اللہ سے چھیننا ضروری ہے، کیونکہ نارتھ اسرائیل میں یہودیوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، اسرائیلی عوام کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، افراتفری ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سے جس طرح حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل پر حملہ کر رکھا ہے، اس علاقہ کے لوگ لگاتار خالی کر رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس طرح غزہ پٹی سے حماس کے 7 اکتوبر کے حملہ کے بعد غزہ پٹی کا جو پورا ایریا ہے، 200 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اسرائیل کا، وہاں کے لوگوں نے اسرائیل کو خالی کرنا شروع کر دیا، یورپ جانا شروع کر دیا، امریکہ جانا شروع کر دیا، اور تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی ابھی تک دیش خالی کر چکے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اب نارتھ اسرائیل میں پیش آ گیا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے لگاتار حملہ ہونے کی وجہ سے، ڈرون اٹیک ہونے کی وجہ سے، یا ان کی طرف سے راکٹ لانچ ہونے کی وجہ سے نارتھ اسرائیل میں رہنے والے اسرائیلی اس کو خالی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اسرائیل کے وزیر خارجہ بزلیل اسموٹریچ نے ایک پروپوزل دیا ہے اپنی سرکار کو، اپنی کابینہ کو، کہ غزہ پٹی کے ساتھ حزب اللہ کے خلاف بھی جنگ لڑنا ضروری ہے، حزب اللہ پر مضبوطی کے ساتھ حملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ حزب اللہ جس طریقے سے لگاتار نارتھ اسرائیل میں اسرائیل کے فوجی اڈوں پر حملہ کر رہا ہے، اسرائیلی سینا کو نشانہ بنا رہا ہے، اسرائیلی ہتھیار کو ختم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہاں کی عوام میں بے چینی ہے، ہماری جو لڑائی ہے وہاں پر کمزور پڑ رہی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ان میں بدامنی ہے، ان میں اعتماد نہیں رہ گیا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ حزب اللہ پر بھی پوری مضبوطی کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں ایک بار کہا تھا کہ غزہ پٹی پر جب اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا تو ہم نے اسرائیل پر ادھر سے حملہ کیا، اور ہمارا موقف تھا غزہ پٹی کو ریلیف دینا، اسرائیل کی توجہ کئی محاذ پر مبذول کرانا۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے جب اسرائیل کے وزیر خارجہ کے بیان سامنے آیا کہ کہیں نہ کہیں حزب اللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اور اسرائیل حزب اللہ کے حملوں سے پریشان ہے، اور اب اسرائیل ادھر بھی اپنی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسرائیل حزب اللہ سے بھی براہ راست جنگ کی شروعات کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اسرائیل کی سینا یقینی طور پر 2 محاذ پر تقسیم ہو جائے گی، اور یہ اسرائیل کا ایک اور بڑا نقصان ہوگا، اسرائیل کی ایک اور بڑی ہار ہوگی۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں اسرائیل کی جنگ ہو چکی ہے، اور دونوں جنگوں میں اسرائیل کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسرائیلی سینا کو نامراد ہونا پڑا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور لبنان کا قبضہ چھوڑنا پڑا ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل نے کوشش کی تھی لبنان پر قبضہ کر لینے کی تاکہ اس کا کنٹرول رہے، امریکہ نے بھی سپورٹ کیا، کیونکہ لبنان میں جو حکومت ہے وہاں شیعوں کی بھی ہے، سنیوں کی بھی ہے، اور مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی بھی ہے، اور وہاں کا جو صدر ہے وہ عیسائی کو بنا دیا گیا ہے، اور جو وہاں کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ شیعہ مسلمان، اور جو اسپیکر ہوتا ہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ پہلے یعنی آج سے 100 سال پہلے کے سروے میں وہاں عیسائیوں کی آبادی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی آبادی کم تھی۔ اس بیچ میں کئی مرتبہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کی آبادی اب زیادہ ہو چکی ہے، لہذا صدر مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن عالمی طاقتوں نے اس پر توجہ نہیں دیا، فرانس نے بھی الگ انداز سے اس کی تقسیم کر دی۔ لبنان میں ایک اور ان لوگوں نے سازش یہ رچی مسلمانوں کو بانٹنے کی کہ کرسچن کے تمام طبقہ کو اکٹھا کر دیا، حالانکہ کرسچن میں، آرتھوڈوکس میں اور اس کے دوسرے طبقہ میں جو اختلاف ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ان دونوں میں کوئی بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف شیعہ اور سنی میں بہت ساری چیز ایسی ہے جو یکسانیت پائی جاتی ہے، اس کے باوجود عالمی طاقتوں نے تمام عیسائیوں کو ایک کر دیا اور کہا کہ اس اعتبار سے ان کی آبادی زیادہ ہے، شیعوں کو الگ کیا، سنیوں کو الگ کیا، اور کہا کہ یہاں 3 کمیونٹی کی آبادی ہے، اس میں کرسچن کی آبادی ایک ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد شیعہ کی آبادی، اس کے بعد سنی کی آبادی ہے، اور ملک کا اصل پاور عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کی کوئی سینا نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، صرف پولیس ہے، اور وہاں کا جو آرمی کا معاملہ ہوتا ہے یا جو جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ڈیفنس کا جو معاملہ ہے وہ پورا حزب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، حزب اللہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی لبنان پر قبضہ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی، حزب اللہ نے جنگ کی، حزب اللہ نے مار بھگا اسرائیل کو۔ اب ایک مرتبہ پھر اگر اسرائیل کے وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے کہ حزب اللہ سے بھی جنگ لڑنی چاہیے، لبنان پر براہ راست حملہ کرنا چاہیے، تو یقینی طور پر غزہ پٹی کو بڑی مدد ملے گی، بڑی راحت ملے گی، اور اسرائیل کی الٹی گنتی یہاں سے یقینی طور پر شروع ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر میلا ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔